مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ لگے گا جس کا میں نے حق دینا ہے وہ چھپائے نہیں، مال دینا ہے یا کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے زبانی ہو یا جسمانی ہو، آج وہ کھڑا ہو کر جو مجھ سے مطالبہ کرے گا میں اس سے سب سے زیادہ پیار کروں گا۔ ان لی عندک ثلاثۃ دراہم، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، وصال سے 5 دن پہلے، پیر کے دن سوموار کے دن ہمارے آقا کا وصال مبارک ہے، بدھ کا جب دن آیا میرے آقا نے فرمایا کہ 7 کنووں کا پانی لایا جائے، مٹکے بھر کر گھڑے بھر کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ فرمایا یہ میرے اوپر انڈیلو، مجھے نہلاؤ، یعنی بخار کی شدت اتنی تھی، فرمایا 7 کنووں کا پانی ٹھنڈا بھر کر لاؤ، تازہ پانی ہو اور میرے اوپر وہ بہاؤ۔ سرکار علیہ السلام کو اس طرح غسل کروایا گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے فضل بن عباس خذ بیدی یا فضل، فرمایا میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے مسجد میں لے جا۔ یہ پورا خطبہ مجمع الزوائد کے اندر میرے آقا کا موجود ہے، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں تشریف لے کر گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صح فی الناس، فرمایا لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ جمع ہو جائیں۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نے اعلان کیا، صحابہ جمع ہو گئے، میرے آقا نے حمد اللہ واسنا علیہ ممبر پر جلوہ گر ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقوق پورے کرنے کا، یعنی ہماری اور تمہاری جدائی کا، میرے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ فمن کنت جلدت له زہرا فہذا زہری فلیستقذ منہ، فرمایا کہ کسی کو اگر میں نے جسمانی تکلیف پہنچائی ہو میری پشت حاضر ہے، آ کر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن کنت قد شتمت له فهذا عرضی فلیستقذ منہ، فرمایا کہ اگر کسی کو میں نے زبانی تکلیف پہنچائی ہو اور وہ مجھ سے رنجش میں ہو، ناراضگی میں ہو، فرمایا میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ومن کنت اخذت له مالا فهذا مالی فلیستقذ منہ، کسی کا میں نے مال کھایا ہو، کسی کا 1 روپیہ بھی میں نے دینا ہو، یہاں کھڑا ہو کر دنیا میں مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں، اس کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ہم جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں نا، ہمارے دل کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہی نہ ہو جائے پیسے مانگنے والا، یعنی ہمارا دل ہماری زبان کی موافقت نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے آقا کی کیا شان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہنے کے بعد فرمایا تھا، فرمایا کہ لا یقولن رجل انی اخشى الشحناء من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں رسول اللہ سے مانگوں گا تو حضور مجھ سے ناراض ہوں گے۔ فرمایا ناراض ہونا حق بات پر یہ تو مجھ محمد کی فطرت میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہارا حق بنتا ہے تو یہاں کھڑا ہو کر مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلی بات جو فرمائی، فرمایا الا وان احبکم الی من اخذ حقا ان کان له او حللنی، فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب آج کے دن وہ بندہ ہے، سب سے زیادہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو اس مجلس میں کھڑا ہو کر مجھ سے اپنا حق مانگے۔ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ لگے گا جس کا میں نے حق دینا ہے وہ چھپائے نہیں، مال دینا ہے یا کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے زبانی ہو یا جسمانی ہو، آج وہ کھڑا ہو کر جو مجھ سے مطالبہ کرے گا میں اس سے سب سے زیادہ پیار کروں گا۔ یہ اب راستے دے رہے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ امام الانبیاء جلوہ گر ہیں اور میں کھڑا ہو جاؤں۔ میرے آقا نے بار بار کہا، کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ثم نزل فصلى الظہر، حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثم عاد الى المنبر، پھر ممبر پر بیٹھے، اب دوبارہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے کہ بندے کا اندر سے دل چاہتا ہے کہ جس نے مجھ سے حق لینا ہے وہ مانگے۔ ظہر سے پہلے بار بار کہتے رہے، نماز پڑھانے کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فعاد مقالتہ، اپنی بات کو پھر دہرایا۔ کسی نے جسمانی، مالی، زبانی مجھ سے کوئی بھی حق لینا ہو، کھڑا ہو کر مجھ سے دنیا میں مطالبہ کرے۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا من کان عندہ شیء فلیردہ، فرمایا کہ کسی نے اللہ کے حقوق میں سے کچھ دینا ہو تو وہ بھی کھڑا ہو جائے، کیونکہ مختلف صحابہ کرام بیت المال کے مال کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے تھے۔ تو مال کا معاملہ ایسا ہے کہ کہیں کوئی 1-2 روپے یا کچھ پیسے بندے کے پاس رہ جاتے ہیں۔ میرا آقا نے فرمایا کسی نے مجھ سے لینا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو، کسی نے دینا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو۔ جب میرے آقا نے بار بار کہا، ظہر سے پہلے بھی کہا، بعد بھی کہا، تو اب حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ ان لی عندک ثلاثۃ دراہم، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ آپ بار بار فرما رہے ہیں
اور اتنی سختی فرما رہے ہیں کہ کسی نے لینے ہوں تو مجھ سے مطالبہ کرے، اور جو مطالبہ کرے گا سب سے بڑا میرا وہ محبوب ہوگا، اسے میں پیار کروں گا۔ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے 3 روپے میرے دینے ہیں۔ اچھا، اب میرے آقا یہ سنت چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی آپ سے مطالبہ کرے تو کیا اسے لڑ پڑنا ہے، بعد میں اس سے بدلے لینے ہیں، اس کو گھور گھور کر دیکھنا ہے؟ نہیں، میرے آقا کا طریقہ کیا؟ جب اس نے یہ کہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا لا نکذبک قائلا ولا نستحلفہ بما صارت لک عندی، فرمایا نہ ہم تجھے جھوٹا کہیں گے نہ تجھ سے قسمیں لیں گے، صرف اتنی صفائی پیش کر کے تو نے کب مجھے پیسے دیے تھے صرف بتا دے تاکہ مجھے یاد آ جائے، اگر مجھے یاد آ گیا کہ واقعتاً میں نے دینے ہیں تو میں ضرور دوں گا۔ یہ میرے آقا نے طریقہ بتایا۔ تو اس صحابی نے اب وضاحت پیش کی، کہنے لگا یا رسول اللہ یاد فرمائیں یوم مر بک مسکین، یا رسول اللہ ایک مرتبہ ایک فقیر، ایک غریب آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، اس نے آپ سے پیسے مانگے اور آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے مجھے فرمایا تھا اس کو 3 روپے دے دے میں تجھے دے دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 روپے 3 درہم وہ آپ کی ذمہ میں میرے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها الیہ یا فضل، حضرت فضل بن عباس کو فرمایا اس کو 3 روپے دے دو۔ اچھا، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی نے ہمارے دینے ہو بیت المال کے وہ بھی کھڑا ہو۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے 3 روپے میں نے دینے ہیں، آپ سے لینے نہیں ہیں، آپ کے دینے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ بیت المال پر آپ نے مجھے نگران مقرر کیا تھا، راستے میں مجھے ضرورت پیش آئی تو اس مال سے میں نے 3 درہم لے لیے تھے، وہ میں نے دینے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے فضل اس سے 3 روپے لے لو اور بیت المال میں واپس رکھ دو۔ اس کے بعد میرے آقا نے جو اعلان فرمایا وہ بڑا رحمت بھرا اعلان تھا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من خشی من نفسہ شیئا فلیقم ادعو لہ، فرمایا اگر کوئی گناہ گار ہے آج کھڑا ہو جائے اپنے گناہ کا اظہار کر دے، میں اللہ کا نبی اپنے رب سے اس کی بخشش کی دعا مانگوں گا۔ فرمایا کھڑا ہو اور کہہ دے یا رسول اللہ میرے ذمہ میں یہ گناہ ہے، گناہ گار ہوں، آج وہ ظاہر کر دے، میں دعا مانگوں گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جب حضور نے یہ کہا فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، منافق تھا، لیکن منافق بھی کتنا قسمت والا کہ پکا مومن ہو گیا تھا۔ منافق عرض کی یا رسول اللہ واللہ انی لکذاب و انی لمنافق و انی لنعوم، اس نے کہا 3 بیماریاں ہیں میرے اندر، یا رسول اللہ جھوٹا ہوں، منافق ہوں، ایمان کی دولت نہیں ہے، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا ہوں، اور مجھے کثرت سے نیند آتی ہے، سارا دن سویا رہتا ہوں، یا رسول اللہ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہے دعا کروں گا گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ 3 چیزیں ہیں، جھوٹا ہوں، منافق ہوں، نیند کی بیماری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم ارزقہ صدقا و ایمانا واذہب عنہ النوم اذا ارادا، یا اللہ اس کو سچائی کی دولت عطا فرما، جھوٹ آئندہ نہ بولے، یا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما، اس کے اندر منافقت نہ رہے، یا اللہ اس کو نیند کی جو بیماری ہے اس سے بھی نجات عطا فرما۔ میرے آقا نے یہ دعا مانگی۔ جب اس منافق نے، دوسرے منافقین بھی بیٹھے تھے نا، انہوں نے جب دیکھا کہ آج تو بڑا رحمت کا دریا جوش میں ہے، ایک اور کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا ثم قام آخر فقال یا رسول اللہ انی لکذاب و انی لمنافق وما من شیء من الاشیاء الا وقد اتیتہ، اس نے 3 باتیں کہی، یا رسول اللہ بڑا جھوٹا ہوں، منافق ہوں، ایمان کی دولت نہیں ہے، تیسری بیماری یہ ہے کہ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، ہر گناہ کر چکا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے فقال لہ عمر یا ھذا فضحت نفسک، حضرت عمر نے کہا کہ اے شخص تو نے تو اپنی بےزتی کرا لی، یعنی تو نے تو اقرار کر لیا کہ میں نے سارے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب حضرت عمر نے یہ کہا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا عمر مہ یا عمر یا ابن الخطاب، فرمایا اے عمر چپ، خاموش ہو جا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے عمر تو یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی بے عزتی کروا لی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن فسوح الدنیا ایسر من فسوح الآخرہ، اے عمر دنیا کی بے عزتی آخرت کی بے عزتی سے بہت کم ہے۔ اگر آج اس نے اظہار کر دیا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں، آج کی جو اس کی تھوڑی سی ہلکی سی رسوائی ہے، فرمایا آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا اور اسی گناہوں کے ساتھ چلا گیا، جو آخرت میں رسوائی ہوگی وہ بہت بڑی ہے۔ فرمایا اے عمر چپ کر جا، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ اس کو ایمان بھی عطا فرمائے گا، صدق بھی عطا فرمائے گا اور گناہوں سے پاکی بھی عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا مانگی اللہم ارزقہ صدقا و ایمانا وسیر امرہ الی خیر، یا اللہ اس کو صداقت بھی عطا فرما، سچائی بھی عطا فرما، ایمان کی دولت بھی عطا فرما اور اس کا معاملہ خیر کی طرف پھیر دے۔ یہ میرے آقا کا آخری مبارک خطبہ زندگی مبارک کا، میرے آقا نے ممبر پر جلوہ گر ہو کر
حقوق العباد کو کتنا اہم معاملہ سمجھا کہ خود منبر پر جلوہ گر ہو کر فرما رہے ہیں کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہو تو آج مطالبہ کر لے، دنیا کی جو رسوائی ہے وہ آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ یہ اپنی سنت میرے آقا ہمیں دے رہے ہیں کہ جب تم دنیا سے جانے لگو، تمہیں موت کے آثار نظر آنے لگیں، تو جن جن کے ساتھ تمہارے تعلقات رہے ہیں ان کو بلا لیا کرو اور پوچھ لیا کرو، کسی کا 1 روپیہ بھی دینا ہے تو میں آج ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔